نبوت کے چھٹے سال اسلام کے دائرہ کار میں دو عظیم ہستیاں شامل ہوئیں۔ دو عظیم لوگوں نے بہادر اور جرت مند قریش کے سرداروں میں سے دو عظیم سردار اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ ان کو شکار کا بڑا شوق تھا اور بچپن سے روزانہ یہی روٹین رہی کہ جنگل چلے جانا، شکار کے لیے چلے جانا، صبح سے لے کر شام تک شکار کرنا اور پھر واپس آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کر کے قریش کی بیٹھک میں بیٹھ جانا۔ تو ایک دن معمول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے گئے اور شکار کر کر جب واپس آئے تو آپ کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے ایسا ایسا برا کہا، فلاں فلاں الفاظ استعمال کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے عالم میں غصے میں آ کر سیدھا بیت اللہ شریف، ویسے بھی ان کی روٹین تھی لیکن وہ سیدھا کے سیدھا بیت اللہ شریف گئے اور وہاں پر جاتے بغیر کچھ پوچھے ابو جہل کے سر پر کمان ماری کہ اس کا زور کے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو ایسا ایسا کہا تو سن لے، میں بھی اسی کے دین پہ جس پہ میرا بھتیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر، اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کر ابو جہل کے سر پر کمان دے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا اور اس محبت کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادر تھے، اسی واقعے سے بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر بہادری کے ساتھ کہ وہاں پر اور بھی سرداران موجود تھے۔ جب اس زور کی مارا اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا تو بقیہ سرداران اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے حمزہ کو مارنے کے لیے، لیکن ابو جہل نے روک دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بہادر شخص یہ سب پر بھاری آ جائے گا۔ تو اسی بہادری سے احد کے میدان میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری دکھائی اور جنگ کر کے دکھائی بہادری کے ساتھ، اور روایات میں آتا ہے 30 سے 31 کفار کو اکیلے جہنم واصل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسی جنگ میں، جنگ احد میں، اسی میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی اور اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ اس قدر فضیلت کے حامل، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حمزہ سے اپنے سارے چچاؤں سے زیادہ محبت ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ یعنی ایک تو چچا کا بھی رشتہ اور ایک پھر رضاعی بھائی کا بھی رشتہ، اور پھر بعد میں اسلام لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور اسلام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی جو ہے وہ وار دی اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حمزہ جیسی جذبہ عطا فرمائے اسلام کے لیے، اسلام کے اوپر عمل کرنے اور اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں بھی بہادری کے ساتھ دین کے لیے لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے۔